وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر جب نماز پڑھنے لگیں تو دل میں یہ قصد اور نیت کریں کہ صرف اپنے اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے اس کا حکم بجا لاتا ہوں۔ نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے اس لیے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں، یعنی ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے نیت پڑھی ہو، نیت کی تو ہے لیکن نیت پڑھی نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں۔ مشروع کا کیا معنی؟ جی ہاں، شریعت میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے خلفاء اور دیگر صحابہ، اور نہ ہی اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی نے، یعنی بڑے بڑے علماء میں سے کسی نے الفاظ سے نیت نہیں کی۔ عبادات میں مثلا وضو، غسل، نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے، بالاتفاق تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے۔ امام ابن حمام اور ابن قیم بھی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہاں حاشیے میں ذرا دیکھیے، نمبر 1 حاشیہ، اپنے دل میں کسی کام کی نیت کرنا اور ضرورت کے وقت کسی کو اپنی نیت سے آگاہ کرنا ایک جائز بات ہے، مگر نماز سے پہلے نیت پڑھنا، نیت کرنا نہیں بلکہ پڑھنا، عقل اور نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے۔ نمبر 1، عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بے شمار ایسے کام ہیں جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے دل میں انہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتا ہے۔ مثلا جوتا پہننے لگتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے جوتا پہننے لگا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس کے آغاز میں اس کی نیت پڑھنا ضروری ہو گیا؟ نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب آدمی اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، اور اسی نیت کی وجہ سے اسے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا نماز شروع کرتے وقت جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نیت نہیں بدعت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب ایک انسان نماز کا انتظار کرتا ہے تو نماز کے انتظار میں جو وقت گزرتا ہے وہ بھی دراصل کس میں ہوتا ہے؟ تو وہ جو انتظار کا وقت ہے وہ نیت کے بغیر تو نہیں انتظار ہوگا نا۔ نمبر 2، نقل کے خلاف، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اگر وہ اپنی نمازوں سے پہلے نیت پڑھنا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن ان میں سے کبھی کسی نے نماز سے پہلے مروجہ نیت نہیں پڑھی، اس کے برعکس وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کا آغاز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے کرتے رہے۔ ثابت ہوا کہ نماز سے پہلے نیت نہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 3، لغت کے اس لیے خلاف ہے کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی ارادہ ہے۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ، اور ارادہ دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، پاؤں سے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے پڑھی نہیں جاتی۔ بعض لوگ روزہ رکھنے کی دعا، حج کے تلبیہ اور نکاح میں ایجاب و قبول سے نماز والی مروجہ نیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے، روزہ رکھنے کی دعا والی حدیث ضعیف ہے، لہذا حجت نہیں ہے۔ حج کا تلبیہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہنا ضروری ہے، مگر نماز والی مروجہ نیت کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی۔ رہ گیا نکاح میں ایجاب و قبول کا مسئلہ، چونکہ نکاح کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں محض نیت سے نہیں بلکہ اقرار، تحریر اور گواہی سے معاملات طے پاتے ہیں۔ یعنی وہاں صرف ارادہ ہی کافی نہیں کہ کوئی شخص نکاح کا ارادہ کر لے، اگر اس طرح صرف ارادے سے نکاح ہو جائے تو کوئی بے نکاح نہ رہے۔ جبکہ نماز میں تو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے جو تمام نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، پھر وہاں نیت پڑھنے کا کیا تک بنتا ہے؟